آج کی قسط کوشش کروں گا کہ بڑی ہی مختصر رکھوں، اور آج آپ کو بتاؤں کہ فوج میں ایک ٹرم بڑی مشہور ہے جس میں کوئی لیفٹیننٹ یا کپتان یا کوئی نیا سپاہی ریکروٹ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار استاد آج بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی بےزتی ہوئی ہے میری۔ تو کل جو میں نے پروگرام کیا اس کے اوپر آپ نے کامنٹس کیے، اور اس میں آپ نے ٹھنڈی ٹھنڈی فوجی منوجی کی بےزتی کی۔ پہلا کامنٹ یہ تھا کہ ویسے تو آپ پی ایم اے لانگ کورس والے اور عمدہ فوجی ہیں، آئی نو، لیکن جب اس طرح کے بے سرو پا جانبدارانہ سپورٹر تجزیے کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ بھی او ٹی ایس والے محبان فوجیوں میں سے ہیں۔ اللہ دانا جے جان دیو، اور آخر میں ہاتھ بھی بنائے ہوئے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں۔ تو اگر اللہ کا نام لوں جس طرح آپ اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں تو دیکھیں نا، آپ خود تو خانہ بندیاں کریں تو اجازت ہے، کیوں کہ مزاج جار میں جو آئے وہ کہہ دے، لیکن دوسری طرف کہ نہیں جی ہم پنجابی سندھی بلوچی جو مرضی ہوں ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن چونکہ آج کل آپ کو تھوڑا بہت فوج کے اوپر وہ ہے، تو اس لیے آپ جب خود چاہیں گے تو پھر آپ درجہ بندی یا خانہ بندی کر دیں تو کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں۔ نور ہدا نے یہ لکھا کہ 27ویں بھی آئے گی اور 28ویں بھی، بٹ ہمارے لیے کوئی نہیں سوچے گا۔ تو نور ہدا، میں آپ کو لاؤڈ اینڈ کلیئر فوجی زبان میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے لیے خود ہی سوچنا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو یہ مارکیٹوں میں چوکیدار ہوتے ہیں یا محلوں میں پہلے چوکیدار ہوا کرتے تھے کہ جو گلیوں میں رات کو ڈیوٹی دیتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ جب چلتے تھے تو وہ ہلکی سی اپنی سٹک کو، مطلب اپنی چھڑی کو کھڑکھڑاتے تھے اور اونچی اونچی آواز میں کہتے تھے کہ جاگدے رہنا، ساڈے تے نہ رہنا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ آپ نے اپنے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ ہاں، کوئی مہربان مل جائے، کوئی دوست، کوئی والدین، کوئی بہن بھائی، کوئی بیوی بچے، تو وہ آپ کی خوش قسمتی ہے، ورنہ بنیادی طور پہ اپنا خیال رکھنا آپ کا اپنا کام ہے۔ تو اینی ویز میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جی، آپ کی وجہ سے پھر میں نے تھوڑی بہت تحقیق کی کہ یہ آئینی امینڈمنٹس کب آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم فوجی بندے ہیں تو اتنی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ کی وجہ سے میں نے یہ پوری تحقیق کی کہ جی پاکستان میں کتنی امینڈمنٹس آئی ہیں۔ تو 26 آ چکی ہیں، 27ویں جو ہے اس کی شنید ہے کہ وہ آنے والی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ 1973 کا آئین تھا، اس سے بھی پہلے آئین پیش ہوئے تھے، لیکن 1973 کا آئین تھا کہ جس کے بارے میں کہتے تھے کہ جی بہت بڑی سکسیس تھی، وہ جو ہے نا ایک متفقہ آئین کے طور پر پیش ہوا۔ تو اس میں پہلی امینڈمنٹ وہ آئی تھی مئی 4 1974 کی، اور وہ کس بات پہ تھی؟ چلے آپ سے سوال پوچھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ایک بھی نہیں بتا سکے گا۔ تو پہلی آئینی ترمیم جو تھی وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی، وہ اس لیے کہ اس میں پاکستان کی جغرافیائی حدود کو ان کا دوبارہ سے تعین کیا گیا تھا، وہ اس لیے کہ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا، مشرقی پاکستان۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر کئی اور امینڈمنٹس آئیں، اور اس میں جو پہلی بڑی میجر امینڈمنٹ آئی کہ جس کے اوپر چنگا رولا مچا، وہ 5ویں آئینی ترمیم تھی جس میں ججوں کی مدت ملازمت، ان کی عمر، اس کے بعد ان کے جو جورسڈکشن تھی وہ اس کے بارے میں کچھ چینجز تھی، تبدیلیاں تھیں، وہ سب کچھ تھا۔ تو وہ میجر ایک آئینی ترمیم آئی تھی کہ جس کے اوپر، لیکن دیکھیں وہ آئی، اس کے بعد پھر ججز چلتے رہے، وہ سب کچھ اینی ویز پھر ایک لانگ سٹوری ہے۔ اس میں 9ویں آئینی ترمیم پاس نہیں ہوئی، 11ویں آئینی ترمیم جو ہے انہوں نے واپس لے لی، لیکن مجھے جو اپنے زمانے میں یاد ہے وہ سب سے زیادہ جو مشہور آئینی ترمیم آئی تھی وہ 58(2)B کی تھی۔ 58(2)B ایک ایسی سہولت تھی صدر پاکستان کے پاس کہ جس میں وہ اسمبلی کو کسی ٹائم پہ بھی ختم کر سکتا تھا۔ نواز شریف صاحب، بے نظیر صاحبہ، دونوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، ان دونوں کو اس سے نقصان ہوا، بہرحال پھر اس کے بعد انہوں نے ایک آئینی ترمیم کی۔ اور پھر ایک ہارس ٹریڈنگ اس زمانے میں بڑی مشہور ہوتی تھی کہ جب ایم این اے ایم پی اے کو آپ خرید دیا کرتے تھے، اور پھر ایک آئینی ترمیم آئی تھی کہ جس میں اگر آپ فلور کراسنگ کریں گے تو وہ پھر جو ہے پارٹی لیڈر آپ کو پارٹی سے نکال سکتا ہے۔ تو اینی ویز یہ ساری اس طرح کی آئینی ترامیم آتی رہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں، یہ جو ابھی ماضی قریب میں تھیں، ان میں کون سی آئینی ترامیم آئیں، اور آج انہی کو لانے والے جو ہیں وہ ایسا، یہ بہرحال اس پہ شاباش دینی بنتی ہے بھائی۔ وہ یہ ہے کہ جی، وہ جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ وہ فوجی سے کسی نے پوچھا، کہ میں نے اس سے پوچھا نا، میں نے کہا کہ یار دیکھ اگر کہیں سے ڈاکو آ گیا، پنو آکل میں ہم تھے تو ہم جا رہے تھے، تو میں نے اس سے کہا کہ جی تو سیکیورٹی گارڈ ہے میرے ساتھ، تو اگر کہیں سے فائر آ گیا تو کیسے فائر کرے گا؟ تو اس نے کہا سر میں جوابی فائر کروں گا۔
تو آپ کو پتا ہے میں ذرا منموجی ہوں، تو میں نے اس سے کہا کہ تجھے پتا کیسے چلے گا کس سائڈ پہ فائر کرنا ہے؟ اور چونکہ وہ پکا فوجی تھا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ صاحب کہہ تو ٹھیک رہے ہیں کہ کدھر فائر کروں گا، لیکن پھر چونکہ فوجی تھا اور جذبے سے بھرپور تھا تو اس نے کہا سر اندھا دھند فائرنگ کروں گا۔ تو ان کو میں یہ شاباش ضرور دیتا ہوں کہ یہی کل تک آئینی ترامیم لایا کرتے تھے، لیکن ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ آج کل یہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر نا اندھا دھند فائرنگ کر رہے ہیں کہ بھائی تمہارا مستقبل تاریک ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، اور اب جو ہے نا بلی تھیلے سے باہر اور تھیلا بلے سے باہر آ گیا ہے، اور پتا چل گیا ہے کہ حالانکہ ان کو نہ پتا تھا کہ جی یہ میں نے وہ پروگرام بھی اس کے اوپر کیا تھا کہ جی یہ جو سروسز چیفز ہیں ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال سے 5 سال پہ چلے گی، ان کو بالکل کانوں کان خبر نہیں، کانوں کان ان کو نہیں پتا چلا۔ تو اس لیے بڑے ادب کے ساتھ یہ تھیلا بلی سے باہر اور بلی تھیلے سے باہر اپنی زندگی ان پہ مت ضائع کریں۔ سچی بات ہے، میرا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ بہت کبھی کبھار کوئی ایسا موضوع ہوتا ہے کہ کوئی صحافی کی سٹوری بریک کر دے، ورنہ ابھی یہ صحافی ناراض ہو جائیں گے، میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے، 99% کیسز میں واقعہ ہو جاتا ہے، چیزیں باہر آ جاتی ہیں۔ ہاں ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اس پہ ایسی جلیبی بناتے ہیں جس طرح میں جلیبی آپ کے ساتھ بنا رہا ہوں، کہ یہ ایسی جلیبی بناتے ہیں کہ آپ جو ہے نا پھر ان کے سنیں کہ نہیں مجھے یاد آ گیا وہ نواز شریف صاحب ادھر بیٹھے تھے تو وہ ادھر سے وہ اسحاق صاحب آئے انہوں نے ان کو کہا، پھر یہ یقیناً یہ ایسے ہی ہو۔ بس سر جب ہو جائے، جب ریزلٹس آ جائیں اس کے بعد آپ ان کی کہانیاں سنیں کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، میں جب چھوٹا تھا تو مجھے خواب، بس یہ ساری۔ ورنہ چاہے مغربی میڈیا ہو، چاہے مشرقی میڈیا ہو، چاہے سرحد پار کا ہو، چاہے سرحد سے ادھر کا ہو، بہت کم ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو حقیقت پتہ۔ تو اینی زیادہ لمبی تقریر ہوگی، فوجی منموجی میں آج اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور دوسرا ہاں اپنا خیال رکھیے گا اور آپ نے ہی اپنا خیال رکھنا ہے۔ تو اینی ویز پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، لائک سبسکرائب اور شیئر کریں، اور آپ کی محبتوں کی وجہ سے یہ سفر بڑے اچھے طریقے سے جاری ہے۔